دنیا بھر میں 10 میں سے 4 خواتین اور ہر 6 میں سے ایک مرد وزن بڑھنے یا ہارمون کی خرابی کی وجہ سے حمل ٹھہرانے میں مشکلات کا شکار ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ اصل دشمن انسولین ریسسٹنس ہے۔ یہ وہ چھپا خطرہ ہے جو بظاہر صرف وزن بڑھاتا ہے مگر اندر سے ہارمون، اوویلیشن، سپرم اور فرٹیلیٹی کے پورے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ 2014 میں این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا میں موٹاپے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، جہاں تقریباً 41 ملین افراد موٹے تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ رجحان پاکستان، بنگلہ دیش اور خلیجی ممالک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ زیادہ وزن نہ صرف ظاہری شکل بدلتا ہے بلکہ نسلوں کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو جسم میں گلوکوز کو توانائی میں بدلتا ہے، لیکن جب خلیے انسولین کے سگنل کو سننا بند کر دیتے ہیں تو یہ حالت انسولین ریسسٹنس کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خون میں انسولین بڑھ جاتی ہے، جسم مزید انسولین پیدا کرتا ہے اور آخرکار ہارمونل سسٹم کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہی بگاڑ خواتین میں پی سی او ایس، اوویلیشن فیلر اور irregular پیریڈ کو بگاڑ کر دیتا ہے۔ خواتین میں انسولین ریسسٹنس اور فرٹیلیٹی کا تعلق۔ خواتین کے جسم میں انسولین اور ایسٹروجن کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ جب انسولین زیادہ بنتی ہے تو اووری غیر معمولی طور پر اینڈروجن مردانہ ہارمون پیدا کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل اوویلیشن کو روک دیتا ہے اور عورت کا ماہواری کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے انڈا وقت پر خارج نہیں ہوتا، فرٹیلائزیشن کا عمل نہیں ہو پاتا اور حمل ٹھہرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق زیادہ وزن والی خواتین میں حاملہ ہونے کے امکان صرف 30 سے 50% کم ہوتے ہیں، اور اگر وہ حاملہ ہو بھی جائیں تو مس کیریج کے چانس 80% تک بڑھ جاتے ہیں۔ مردوں میں انسولین ریسسٹنس اور فرٹیلیٹی۔ مردوں کے لیے بھی یہ خاموش قاتل سے کم نہیں ہے۔ انسولین کی زیادتی ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کو اور کم کر دیتی ہے، جس سے سپرم کی تعداد اور حرکت و شکل خراب ہونے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جنسی کمزوری اور مردانہ بانجھ پن۔ ڈاکٹر اسپینسر راچلند یو ایس اے کے مطابق موٹاپا مردوں کے سپرم کی ڈی این اے کو بھی متاثر کرتا ہے، حتیٰ کہ آئی وی ایف جیسے علاج کی کامیابی کے امکانات بھی بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس کے علاج اور قدرتی حل کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 1، وزن میں کمی۔ اگر آپ 5 سے 10% تک وزن کم کرتے ہیں تو فرٹیلیٹی میں کافی زیادہ بہتری نظر آئے گی۔ جب آپ کا وزن کم ہوگا آپ کی انسولین بھی بہتر ہوگی اور اوویلیشن اور ہارمون بھی بہتر ہو جائیں گے۔ نمبر 2، متوازن غذا۔ سادہ کاربوہائیڈریٹس کم کریں، جس میں سفید چاول، میٹھے مشروبات بالکل ختم کر دیں۔ فائبر، سبزیاں اور پروٹین سے بھرپور غذائیں لیں۔ چکنائی کی صحت مند اقسام لیں، جس میں آلیو آئل، بادام وغیرہ اور مختلف قسم کے بیج شامل ہیں۔ پانی زیادہ اور نمک کم استعمال کریں۔ نمبر 3، ورزش۔ روزانہ 30 منٹ کوشش کریں، پیدل چلیں۔ پیدل چلنا آپ کے انسولین کو حساس بناتی ہے اور ہارمونی نظام کو بہتر کرتی ہے۔ نمبر 4، نیند کی کمی اور سٹریس اور انسولین کو مزید غیر کرتی ہے، اس لیے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند اور ذہنی سکون فرٹیلیٹی کی بنیاد ہے۔ نمبر 5، میڈیکل سپورٹ۔ اگر وزن اور خوراک سے بہتری نہ آئے تو ڈاکٹر میٹفارمن یا دیگر انسولین کی میڈیسن تجویز کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ میڈیسن صرف ڈاکٹر سے مشورے سے لینی ہے۔ یاد رکھیں انسان کے جسم میں ہر خلیہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم اس مشین کو صحیح ایندھن اور صحیح ورزش دیں اور سکون دیں تو یہ بہترین کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر آیت نمبر 49 میں فرمایا، ہم نے ہر چیز اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی جسم کے ہر نظام میں توازن ضروری ہے اور انسولین بھی اسی توازن کا حصہ ہے۔ صحت ایک نعمت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور اپنے جسم کی عزت کرنا اور اپنے رب کی نعمتوں کا
شکر ادا کرنا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے دعا سے زیادہ نیت اور نظم ضروری ہے۔